سورہ شعراء آیت 14 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ اور ان کا علیہ مجھ پر ذنبٌ ایک الزام یہ گناہ فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں أَن يَقْتُلُونَ کہ وہ قتل نہ کر دیں۔ اب یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص سے کچھ جھگڑا ہوا ایک بات پر اور انہوں نے ان کو کچھ ایسے مارا، ہاتھ سے کچھ مارا، تو ہوا یہ کہ وہ شخص مر گیا اس سے۔ اب یہ ایک پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر وہاں سے یہ چلے گئے تھے اب یہ بھی وہ یہ اللہ سے یہ اللہ کو تو خوب معلوم، لیکن اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں اللہ میں تو ان کا ایک شخص کے قاتل ہوں، اب ظاہر ہے جب مجھے وہ دیکھیں گے تو مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو قتل میرے ہو جانے سے کیا ہوگا، یہ میں آپ کا پیغام کیسے پہنچا سکوں گا۔ اب ان کو فکر تھی پیغام پہنچایا جائے اور پیغام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اب جو رکاوٹیں پیش آ سکتی تھیں، دیکھیں ان کی لکنت کا معاملہ تھا، تو پھر ان کی اپنے آگہی کا یا اس سینے کی تنگی کا جو بھی تھا ان کو وہ سمجھتے تھے، تو وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا اللہ سے۔ اب دیکھیں اب یہ چیز اللہ سے جو میرا آپ سب کا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو سسٹین کرنے والا ہے، مینٹین رکھنے والا ہے، رب ہے، اس کو نرش کرنے والا ہے، وہ آگاہ ہے ایک ایک مسئلے سے، ایک ایک ضرورت سے، ایک ایک حاجت سے، تو کیوں نہ اس سے اظہار کیا جائے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے رب سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ رب سے ہم کلام ہونے کا، پھر رب سے اپنے مسئلے، اپنی حاجتیں، ضرورتیں اسی ذات سے پیش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ان کو ٹھیک کر سکتی ہے، وہی ان کو پورا کر سکتی ہے۔ ہم دیکھیں وہ ذات خود کر رہی ہے سارے کے سارے جو ہماری کام ہیں، ضرورتیں ہیں، مسائل ہیں، وہ ذات خود ان کو ٹھیک کر رہی ہے، پورا کر رہی ہے۔ ہم ان کو کہتے ہوئے، بتاتے ہوئے پتہ نہیں ہمیں کیا آر محسوس ہوتی ہے، یا کیا ایسی ہرڈل آ جاتی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے شان نہیں ہے۔ یہ جو بھی عذر ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، اس کو دور کریں، اس رب سے ڈائریکٹ کلام کریں، اسے مانگیں جو بھی آپ لوگوں کی حاجت ہے، کسی بھی انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ رگ جاں سے قریب ذات ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو دوسروں کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ایک ٹون کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس سے زیادہ کی وہ سن نہیں سکیں گے، ہلکی سی آہٹ ہوگی تو بھی وہ نہیں سن سکیں گے۔ تو وہ رب کی ذات تو وہ کمال ذات ہے جو ہمارے ابھی وہ سوچ ہمارے اندر آئی ہی نہیں ہوتی، ہمارے خیالات کو بھی وہ سنتی ہے، وہ جانتی ہے، اس سے آگاہ ہے۔ اور کسی طرح کے بھی الفاظ ہوں، کوئی بھی لب و لہجہ ہو، کسی بھی آپ ٹون میں بات کریں گے، آپ سوچیں گے، وہ ذات خوب جانے گی، اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر اس ذات کا اور ہمارے ساتھ جو رابطہ ہے، تعلق ہے، ہم نے اس کو کیوں کمزور رکھا ہوا ہے، کیوں اس میں ہم شبہ میں، شک میں مبتلا ہیں۔ تو ان باتوں کا اظہار موسیٰ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ مسائل ہیں میرے سامنے آ سکتے ہیں، اے اللہ ان کا کیا کیا جائے۔ وہ گویا کہ اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں، گویا کہ اللہ سے وہ لے رہے ہیں، اس کی ضمانت لے رہے ہیں، وہ گارنٹی لے رہے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو وہ معتبر کرنا چاہتے ہیں کہ میں کسی لحاظ سے اس میں میری کوئی کمی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، اور میں اپنے رب کے اس پیغام کو ان لوگوں تک بہترین انداز میں پیش کر سکوں۔ موسیٰ ہمیں یہاں پہ ایک بتا رہے ہیں، اپنے رب سے وابستہ ہونے کا ایک ہمیں سلیقہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ مجھ آپ کو بھی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے
کہ ہمیں اپنے سارے کے سارے مسائل اپنے رب سے خود بیان کرنے چاہیے۔ یہ بات پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کیا کہ ہم اس کو بتائیں؟ دیکھنا، اللہ کی ذات آپ کو بن کہے بن مانگے بہت کچھ دے رہی ہیں۔ اب آپ کا اس سے مانگنا آپ کا اور اس کے درمیان تعلق کا اظہار ہے، آپ کی اور اس کے درمیان دوستی کا وابستگی کا اظہار ہے۔ اچھا، پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ کہے بنا، ہمارے اندر بعض دفعہ مسائل کا یا ہمارے اندر ایسا کوئی پریشر سا آ جاتا ہے، ہم ایسے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا اظہار کیے بنا رہ نہیں سکتے۔ اچھا، پھر ہم اس کا اظہار ان لوگوں سے کرتے ہیں جو کہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ کرنا بھی رب کی ذات نہیں ہونا ہے، وہ ذات کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس ذات سے وابستہ ہوں، اور ہمارا جو اندر کا جو پریشر ہے، جو غبار ہے، جو پریشانی ہے، وہ کچھ اس انداز میں کیا ہو، ڈائلیوٹ ہو، وہ مائنوٹ ہو، وہ ہلکی ہو، وہ کم ہو، وہ مینیج ہو۔ تو اس طرح کرنے سے، اس طرح بولنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے اندر کا جو پریشر ہے یا غبار ہے یا جو گھٹن ہے اس کے اندر بہتری آئے گی۔ تو یہ رب سے مانگنا، رب سے باتیں کرنا بہت ہی اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کا، اپنے آپ کو ہلکا رکھنے کا۔ وہ آپ اپنے ذمے، آپ کے اندر جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، وہ اب رب کے ذمے لگائیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر توکل یہ ہے، اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذمے لگائیں اور مطمئن ہو جائیں، اور پھر یقین رکھیں کہ کام ہو گیا۔ کام کس انداز میں، جس انداز میں بھی ہوگا، جب ہوگا، جیسے ہوگا، بہترین ہوگا۔ یہ شک، یہ شبہ ہمارے اندر ہمارا دشمن پیدا کرتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا کہ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو، ہماری اللہ سے وابستگی کا لیول بہترین ہو جائے۔